لیکن آج مجھے بس یہ آخری میں ایک یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا میں احمدیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور کیا عربی لوگ جو عرب بولنے والے مصری، سعودی عرب کے لوگ، شامی، اور اسی طرح ایران اور فارس کے لوگ اور باقی جو مغربی دنیا، تو کیا یہاں سے بھی لوگ احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں احمدیت کو؟ جی اب پتہ نہیں کہ تیزی سے آپ کی کیا مراد ہے، لیکن بہرحال دنیا بھر میں لاکھوں افراد ہر سال جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جس میں سے بھاری تعداد افریقن لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور اچھا۔ وہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں اس میں چونکہ دین کی طرف، خدا کی طرف نہیں ہے رجحان، اور اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے سامنے پیش کریں، اور مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے خدا کو منوانا ہے۔ خدا کو مانے گا تو کسی نبی کو مانے گا نا۔ تو ایسے ہی اب ہے۔ آج کل ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جو سفید فام لوگ ہیں، جو گورے ہیں، وہ بھی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اور بعض اتنے پرجوش ہوتے ہیں کہ پھر اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں وہ، اور دین کی اچھا۔ خدمت کرتے ہیں، دہشت گرد نہیں بنتے اللہ کی فضل سے۔ اور بعض ملکوں میں جیسے آپ نے کہا ایران وغیرہ میں تو کچھ جو قوانین ہیں ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اس طرح سے ہم کھلم کھلا تبلیغ نہیں کر سکتے۔ عرب ممالک ہیں، اس میں اللہ کی فضل سے اب ہزاروں لوگ جو ہیں وہ احمدی ہو چکے ہیں، اور اچھا۔ بڑے بڑے افسران جو ہیں فوج کے بھی، اور ڈاکٹرز اور انجینئرز اور آرکیٹیکٹس، وہ سعودیہ میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم ان کی آئیڈینٹی اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کر سکتے کہ ان کو اپنے ملکوں میں مشکل پیش آتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اگر ہماری الاسلام دیکھیں، اور جو ایم ٹی ہے اس میں ایم ٹی العربیہ بھی ہے، اس میں بھی عرب لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور بہت پرجوش ہیں۔ بعض اوقات ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے کہ ان کے اندر جتنا جوش اور ولولہ ہے وہ ہمارے اندر اتنا نہیں ہے۔ میں میرا خیال ہے کہ اب تو 8-10 سال ہو گئے ہیں، اسرائیل گیا تھا، تو وہاں پہ بھی میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی، فلسطین کے علاقے میں بھی گیا، وہاں بھی اس دن کو 25-26 جو نو احمدی تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ تو اب ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی فضل سے صحیح مصر صحیح۔ میں، شام میں، ابھی یہاں پہ جو سیریا کے حالات ہیں اس کی وجہ سے بہت سے عرب احمدی جو ہیں وہ کینیڈا اور دوسرے ملکوں میں آ چکے ہیں۔ تو اللہ کی فضل سے ہر ملک میں، ہر قوم میں، اگر آپ ہمارا جلسہ سالانہ دیکھیں تو اس میں بھی جو یو کے میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہوں۔ حضور خود تشریف فرما ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف قوموں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف زبانیں بولنے والے وہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں۔ کتنا عجیب خوبصورت گلدستہ سا بنا ہوتا ہے مختلف قوموں کا، جس میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، انڈونیشین بھی ہیں، جاپانی بھی ہیں، چینی بھی ہیں۔ تو وہ جو ایک ایسا خوبصورت ایک امتزاج بنتا ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک۔ تو اچھا ایک چیز، ہاں سوری، میں آخری کے کہ پھر میں وہ جو آپ کو میں نے پاکستانی ریاست کی طرف سے آپ لوگوں کو جو غیر مسلم قرار دی گئی، اس حوالے سے ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، خود مجھ میں بھی ہے۔ تو پاکستان کے علاوہ کون سے اور مسلم ملک ہے جہاں پر آپ لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، یا غیر مسلم سمجھا جاتا ہے احمدیوں کو؟ یعنی جیسے اگر آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو یہ ہوگی احمدی ہے، تو کیا آپ پہ کوئی پابندی ہوتی ہے؟ سعودی عرب وغیرہ میں آپ لوگوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کسی بھی جگہ پاکستان کے علاوہ قانونی اعتبار سے ہم غیر مسلم نہیں ہیں، کسی ملک نہ میں؟ عرب ممالک میں، نہ سعودیہ میں، نہ کسی جگہ۔ میں نے خود حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے اللہ کی فضل سے، اور وہاں پہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی گورنمنٹ میں یہاں جو بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں وہ مقامی احمدی ہیں، اور پھر جو پاکستانی وہاں پہ کام نہیں کرتے ہیں بعض ان کا متعلق ان کو پتہ ہے کہ یہ احمدی ہیں، اس کے باوجود نہیں ان تو کو ویزا ملا، وہ جی، کام بھی کرتے ہیں وہاں پہ، ورک پرمٹ ہے ان کے پاس، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ احمدی ہیں، اس لیے وہاں پہ نہیں کوئی تو جو پابندی نہیں۔ صحیح، تو جو آپ جیسے آپ کا پاکستانی پاسپورٹ پہ تو آپ نہیں حج کرتے ہوں گے نا؟ نہیں نہیں، نہیں تو جو کینیڈین پاکستانی پاسپورٹ ہے اس کے اوپر تو مذہب لکھا نہیں ہوتا ہے۔ نہیں لکھا ہوتا نا، اب جو پاکستانی پاسپورٹ پہ اگر کوئی بندہ حج یا عمرے پہ جانا چاہے، تو وہ تو سعودی حکومت محض اس بنیاد پہ اس کو نہیں روکے گی کہ احمدی ہے۔ وہ پاکستانی جانے نہیں دیتے اس کو، تو پھر وہ سعودی گورنمنٹ کیا کرے؟ اچھا، جس سے اگر کسی کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہو تو پھر وہ اس کو شو کرے گا ہاں احمدی جو ہے۔ صحیح 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 صحیح۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ بالکل یعنی قطعی یعنی یقینی بات ہے، یہ آپ کا کوئی بالکل گمان یا وہ نہیں ہے کہ نہیں نہیں، پاکستان کے علاوہ کسی بھی مسلم ملک میں
مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، احمدیوں کو، جو بھی لوگ نام دے آپ دے، ان کو غیر مسلم نہیں کر سمجھا جاتا. نہیں، بالکل بالکل ڈیفینیٹ کوئی بھی بات ہے. ملک، کسی بالکل بھی کسی ملک بھی. میں صحیح. میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، لیکن میرے علم کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلکہ بہت سے ملکوں میں ایسی تنظیمیں ہیں جو ہمارے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، ان کی پارلیمنٹ کے اندر آواز بلند کرتی ہیں، خاص طور پر ہاں وہ مغرب تو میں ہے. ہاں اور وہ تو اور سمجھ میں دوسرے آتا ہے. ملکوں میں بھی. بعض اوقات مجھے نہیں جب میں لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں پاکستان کی اسمبلی نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں تو پاکستان میں نہیں ہوں نا. میں تو باہر ہوں اس وقت. نہ. کہ مجھے وہ قانون بتاؤ جو مجھے یہاں پہ بھی لاگو ہو میرے اوپر، کیونکہ اسلام تو نہیں نہیں عالمگیر مذہب ہے. تو یہ بالکل عجیب بالکل حماقت ہے ایسے کہ ہی. جی چونکہ تمہیں پاکستانی اسمبلی نے غیر مسلم قرار دے دیا تھے، تم غیر مسلم ہو. نہیں نہیں یہاں وہ تو تو نہیں. کیا میں ہوتا ہے. یہ کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب وغیرہ اور اس طرح کے ملکوں میں، ایران وغیرہ میں آپ ہم، لوگوں کو غیر مسلم سمجھا جاتا ہے یا نہیں قرار دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا نہیں یار، قانونی طور پر ہمارے بھی علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ چونکہ ایک مبلغ بھی ہے، مربی ہیں، اور جماعت کے بھی آپ اہم بندے ہیں، تو آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا. تو میں نے اس لیے آپ سے یہ پوچھا تھا. ایسی کوئی بات نہیں. البتہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ جو سرکاری مذہب ہے اس کے خلاف یا جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ، تو امن امان کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کی تبلیغ نہ کریں. ہاں وہ تو اور کوئی ٹھیک بات ہے. نہیں. وہ تو کسی بھی، اور اس میں وہ تو ان کا ملک کا، یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا نا کہ احمدی چونکہ غیر مسلم ہے اس لیے ہم ان کو نہیں یہ اس سے بات کرنی، یہ نہیں ہے نا. ٹھیک. نہیں نہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ٹھیک. اور یہ جو ہمارے لاہوری گروپ جس کو کہا جاتا ہے، تو ہے. جی ان کا بھی، ان کا ہے کچھ تعداد دنیا میں، یا بالکل سکڑ گئے لوگ؟ بہت سکڑ گئے ہیں، بہت کم ہو گئے ہیں. اچھا. تو ان کا اور جو ہے وہ پاک. بھی دین سے مطلب دور ہی ہیں کافی. اچھا. صحیح صحیح. کیونکہ وہ تفسیر تو بہت ہی ان کی علمی شاندار ہے، جی وہ محمد علی بس جو صاحب ہو کی. گئی ہوگی، اس کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہے اس کے اندر. صحیح صحیح. کیونکہ ہمارے یہاں جو مولانا عبد الماجد دریابادی، بہت بڑا نام ہے ہندوستان میں، وہ جی تشکیق اور الحاد پہ چلے گئے. تو وہ جب کہتے میں دوبارہ مذہب پہ آیا ہوں، تو جن اور اہل علم تفسیروں نے انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، تو اس میں وہ اس تفسیر کا بھی نام لیتے. اچھا جی وہ اب چونکہ ہمارے ہاں تو بھائی چلو احمدی لاہوری ہو یا قادیانی جو بھی، وہ تو کافر ہی سمجھا جاتا ہے نا. تو پھر یہ ذرا ایک مسئلہ ہوتا ہے یار، ایک کافر کی تفسیر پڑھ کے بندہ پھر مسلمان ہو رہا ہے. تو میں نے جی کہا چلے یہ ذرا ٹھیک. تو انصر صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ نے بہت زیادہ تحمل سے میرے سوالات سنے. کہیں آپ نے تیوری نہیں چڑھائی، نہیں کہیں پر آپ نے کوئی مجھ سے وہ نہیں کیا. اور نہیں، میں صرف دیانتداری کے ساتھ اپنے فہم اور دوسروں کے فہم کے لیے، اور اس مقصد کے لیے کہ بھئی آپ جتنا زیادہ ان کو برا سمجھتے ہیں، جو بھی صاحب کا عقیدہ اور مسلک ہے ان کے بارے میں، لیکن کم سے کم سن تو لو. اور میں نے جیسے اپنا مقصد بھی بتایا کہ میں کہتا ہوں کہ ہر مذہب اور مسلک کو میں چاہتا ہوں کہ ان کی اپنی زبان سے کچھ سوالات قائم کر کے میں اس کو خود بھی سمجھوں اور دوسروں کو بھی. تو میں پھر آپ سے کچھ اور ٹاپکس پر آپ میں سے صرف میں. ایک وہ میں شروع میں بالکل بھول گیا، ڈسکلیمر میں دینا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ میری جتنی باتیں آپ سے ہوئی ہیں وہ میں نے ذاتی حیثیت میں کی ہیں. میں نے جماعت کے نمائندہ کے طور پر یہ باتیں نہیں کی. صحیح. اس لیے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ جماعت کا موقف ہے. یعنی جو میں نے پڑھا ہے، جتنا میرا مطالعہ ہے، جو میری تحقیق ہے، اس کے مطابق میں نے جواب دے دیا ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ وہ جماعت کے نمائندے نے بطور، وہ انصر رضا نے بطور جماعت کے نمائندے کی یہ بات کی ہے، تو یہ بات غلط ہے. یہ ایسا نہ سمجھا جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% جماعت کا موقف ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ اہل علم کی یا جماعت کی کچھ اس میں انٹرپریٹیشن میں تھوڑا بہت فرق ہو. جہاں تک عقائد کا تعلق ہے وہ الحمدللہ وہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسی بات ہو جو میں نے جماعت کے موقف سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنی انٹرپریٹیشن مطابق بیان کر دی ہو، تو اس میں اس کا ذمہ دار میں ہوں، جماعت نہیں ہے. نہیں اسی لیے میں نے بھی آپ کو ایک احمدی اسکالر کے طور پر، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے جو آپ ترجمان کے طور پر نہیں لیا کہ جماعت احمدیہ نہیں کا کوئی ترجمان میرے پاس ہے، ایسا نہیں. ایک عالم دین، ایک اسکالر جو اس مسلک کی یا اس مذہب کی، اس دین کی تبلیغ میں اپنے آپ کو جس نے مصروف کر رکھا ہے. اور آپ کی تو ساری چیزیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ بہت ہیں، مطلب ایسا نہیں کہ آپ پہلی بار پبلک میں آئے. تو اس لیے میں بھی اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ یہ میں نے ایک احمدی مذہبی اسکالر سے گفتگو کی ہے. یہ احمدی جماعت کے کوئی ترجمان کے طور پر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی. اسی بات نہیں ہے. ٹھیک، جزاک اور اللہ، کوئی بھی تھینک یو ویری مچ. جی، کوئی بھی اگر ہمارے محترم جناب انصر رضا صاحب کی کسی بھی بات پر کوئی تنقید کرنا چاہے، کوئی اختلاف کا اظہار کرنا چاہے، اور یہ سوچے کہ بھی ہمارے ادھر سے کوئی بات گئی، تو وہ اگر یہاں سے جواب دینا چاہے تو ہم وقت اس کے لیے حاضر ہے. بس ہم یہی چاہتے ہیں ہر ایک اسکالر عالم سے جو بھی ہو
وہ شائستگی، تہذیب اور ادب کے دائرے میں بات کریں. جی اختلاف اسی طرح بیان ہونا چاہیے. تو تھینک یو سر، بہت آپ کو شکریہ. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ.